بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے بدگمانی سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے تو بنی آدم کو بہت ہی عزت عطا کی ہے، اور یہ کہ ہم نے انسانوں کی سواری کے لیے انتظام کیا ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، اور یہ کہ ہم نے انسانوں کو بہت ہی پاکیزہ قسم کی چیزیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں، اور ہم نے انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت سے نوازا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کو یہ احسان یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں بطور خاص بہت زیادہ عزت اور شرف سے نواز رکھا ہے۔ پھر اس کے چند مظاہر بیان کیے گئے، چند مثالیں بیان کی گئیں اس آیت میں۔ مثلا یہ کہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ وہ خشکی میں ہو یا پانی میں ہو تو اس کے لیے سواری کا انتظام، کہ پانی میں ہے تو مثلا یہ کشتی ہے، اور اگر خشکی میں ہے تب بھی سواری کا انتظام ہے کہ انسان کا دل چاہے تو پیدل چلے، دل چاہے تو سواری پر سوار ہو جائے، جبکہ دیگر تمام مخلوقات جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں سبھی کی کیفیت یہ ہے کہ زندگی بھر بغیر سواری کے بس بھاگتے ہی پھرتے ہیں، کوئی اپنے پاؤں پر اور کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے، کوئی پانی میں تیرتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ نے یہ رزق عطا فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کو یہ عظیم احسان یاد دلایا گیا کہ اے انسان، اللہ نے تمہیں بطور خاص بہت ہی زیادہ شرف اور اعزاز عطا فرما رکھا ہے۔ تو پھر اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عادتوں سے، اپنے اخلاق و کردار سے اس چیز کو ثابت کرے، اور یہ کہ عملی مظاہرہ کرے کہ میں واقعی اس قابل ہوں کہ اللہ نے جب مجھے معزز بنایا دیگر مخلوقات کے مقابلے میں تو مجھے معزز بن کر ہی رہنا ہے، نہ یہ کہ دیگر جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح یا جو بھی حیوانات ہوا کرتے ہیں کہ اسفل سافلین بن جائے انسان، خدا نخواستہ۔ تو جب اللہ نے عزت سے نوازا تو انسان باعزت بن کر رہے، اور اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے اپنا دامن بچائے رکھے، اور یہ کہ جو اچھی عادتیں ہیں انہیں اپنائے، بری عادتوں سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کیا کرے۔ تو ایک بری عادت ہے بدگمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کا سبھی کچھ دوسرے ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان بھی اور اس کا
مال و دولت بھی اور اس کی عزت و آبرو بھی، یہ سبھی کچھ حرام ہے۔ نہ تو انسان کسی کا خون بہائے اور نہ ہی کسی کا مال لوٹے اور نہ ہی کسی کی آبرو ریزی کیا کرے کہ کسی کو بے عزت کرے یا رسوا کرے۔ تو بدگمانی بھی ایک قسم کی بے عزتی ہے، آبرو ریزی ہے، کہ انسان جس کسی کے خلاف اپنے دل میں برے خیالات رکھتا ہو، گویا وہ اسے رسوا کر رہا ہے اور اس کی عزت کو مجروح کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو تم زیادہ بدگمانیوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں تو بڑا گناہ ہیں۔ یعنی بدگمانی کرتے رہنا ہمیشہ ہی اور زیادہ بدگمانی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان گناہگار ہو جائے گا، اور یہ کہ اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ گناہوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کہ بعض اوقات انسان کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو بظاہر شاید اسے کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہو، کہ مثلا کسی کا مال لوٹ لیا یا اور کوئی برائی ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو گناہ سے تو ہمیشہ ہی بچتے ہی رہنا چاہیے، لیکن بطور خاص ایسا گناہ کہ کچھ اپنا فائدہ بھی نہیں ہے، جس میں گناہ بے لذت جسے کہا جاتا ہے، تو یہ تو انتہائی ناسمجھی اور نادانی کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی برا گمان رکھیں گے، بدگمانیاں پالتے رہیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ملا ہمیں۔ ہاں البتہ یہ کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا، اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو بہت ہی قبیح ترین معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے ہمیشہ بچا کرو، اس لیے کہ دیکھو یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کہ جھوٹ جو کہ قبیح ترین عمل ہے، جھوٹ جسے منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو یہ جو جھوٹ انتہائی بدترین چیز ہے، مکروہ ترین چیز ہے، تو فرمایا کہ پھر جھوٹ کی بھی اگر قسمیں ہوں تو سب سے بدترین جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ وہ بدگمانی ہے، کہ حقیقت کا تو کوئی علم ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں ہے، بس کسی کے بارے میں سنی سنائی باتیں، ادھر سے کچھ سنا ادھر سے کچھ سنا، اور یہ کہ انہی سنی سنائی باتوں کی بنا پر اپنے دل میں اسے برا سمجھنے لگ گئے، بدگمانی اپنے دل میں پال لی کسی کے خلاف، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ہم یہ جھوٹے بن گئے، گویا کہ ہم نے جھوٹا کام کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کوئی چھوٹے موٹے جھوٹے بن گئے، بلکہ سب سے بڑے جھوٹے بن گئے، کہ یقین تو ہے نہیں، سنی سنائی باتوں کی بنا پر ہم نے اسے برا قرار دے ڈالا، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ان لوگوں کو، یعنی دنیا میں یہ جو کفار
اور منافقین قسم کے جو لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ تم نے اپنے رب کے بارے میں جو گمان رکھا، تو تمہارا یہ جو غلط گمان تھا اسی نے تمہیں آج برباد کر ڈالا ہے، اور یہ کہ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو۔ اللہ کے بارے میں انہوں نے غلط گمان رکھا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اس سے پہلے آیات میں یہ تذکرہ ہے کہ تم دنیا میں یہ سمجھتے رہے کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، جو کچھ تم عمل انجام دیا کرتے ہو، جو کچھ تم کام کیا کرتے ہو، اللہ کو تو اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تم یہ سمجھے بیٹھے رہے، تمہارا یہ گمان غلط تھا، تو غلط گمان کا نتیجہ یہ ہوا، یا بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج قیامت میں تمہارے لیے بربادی ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفاً، ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مسجد میں اعتکاف، مسجد نبوی میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہاں گئی، یعنی رات کے وقت، شاید دن کے وقت اس وجہ سے نہیں گئی ہوں گی کہ روشنی ہوگی، شاید بے پردگی ہو، تو یوں اس وجہ سے رات کے اندھیرے میں گئیں۔ فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ، میں نے کچھ بات چیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گفتگو کی کچھ دیر، پھر میں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي أَيْ لِيَرُدَّنِي إِلَى مَنزِلِي، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے میرے گھر پہنچائیں، یعنی کچھ دور تک میرے ساتھ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ، انصار مدینہ میں سے اتفاقاً وہاں سے دو افراد کا گزر ہوا۔ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَسْرَعَا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی اپنی اہلیہ محترمہ کے ہمراہ دیکھا، تو وہ جلدی چل پڑے، یعنی پہلے آرام سے جو طبعی چال ہوا کرتی ہے وہ چلے جا رہے تھے۔ اب انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خاتون، یعنی ام المؤمنین حضرت صفیہ، جو کہ یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں، اب وہ جلدی تیز چلنے لگے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما انہا صفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ آہستہ چلو، یہ تو صفیہ ہے، یعنی تیز چلنے کی اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں میرے پاس سے، یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے میرے ہمراہ، یہ میری زوجہ ہیں، یہ صفیہ ہیں۔ فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ، تب وہ دونوں یوں عرض کرنے لگے پریشانی میں کہ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی اے اللہ کے رسول سبحان اللہ، خدا نخواستہ ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں کر رہے کہ جو آپ نے ہمیں آواز دی اور یہ وضاحت فرمائی، ہمیں بتایا کہ یہ صفیہ ہیں، میری زوجہ ہیں، کوئی غیر عورت نہیں ہے میرے ساتھ، تو ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کس طرح کر سکتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے جسم میں جس طرح خون چلتا ہے، جسم کے اندر رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی
انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اندر دوڑتا ہے تمام جسم میں، اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، بدگمانیاں پیدا کیا کرتا ہے یہ شیطان۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا، اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ شیطان کہیں تمہارے دلوں میں بدگمانی نہ ڈال دے، یعنی میرے بارے میں بدگمانی، اللہ کے رسول کے بارے میں اگر تمہارے دلوں میں شیطان نے بدگمانی پیدا کر دی تو ظاہر ہے کہ پھر تم تو مارے جاؤ گے، پھر تمہارا کیا انجام ہوگا، کیا تمہارا حشر ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو تم پر رحم کھاتے ہوئے اور تمہاری بربادی سے ڈرتے ہوئے، اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں تم بدگمان نہ ہو جاؤ میرے بارے میں، پھر مارے جاؤ گے، اس لیے میں نے یہ وضاحت ضروری سمجھی ہے کہ یہ صفیہ ہیں، میری زوجہ ہیں۔ الغرض بدگمانی اتنی بری چیز ہے، اور یہ کہ انسان اگر دوسروں کے بارے میں بدگمانی کی بجائے حسن ظن رکھے، خوشگمانی رکھے، تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو پھر انسان دیگر تمام اہل ایمان کے بارے میں ہمیشہ خوشگمان ہی بنا رہے گا اور بدگمانی سے بچتا رہے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جب تم نے یہ بات سنی تو اہل ایمان جو مرد ہیں اور جو اہل ایمان عورتیں ہیں، انہوں نے اس بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا، اور یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ تو صاف جھوٹ ہے۔ یعنی قرآن کریم میں 18ویں سپارے میں جو ایک سورت ہے سورہ نور، اس میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ جو واقعہ افک کے نام سے معروف ہے، اور جو کہ منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش تھی۔ تو اس موقع پر قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں تو انہیں یہ غلط بات سنتے ہی بدگمانی کی بجائے خوشگمانی رکھنی چاہیے تھی۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو مؤمن ہوگا تو وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کی بجائے ہمیشہ خوشگمانی ہی رکھے گا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ بدگمانی سے بچنا ضروری ہے، اور ہمیشہ انسان دوسروں کے بارے میں خوشگمانی ہی رکھا کرے، کیونکہ خوشگمانی علامت ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔